بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 6 کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ زیادہ طالبین میں حدیث نمبر 6 ہے المرء من احب۔ ترجمہ اس حدیث شریف کا یہ ہے کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ تشریح یہ ہے کہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان جب کسی چیز سے محبت رکھتا ہے یا وہ شخص کسی دوسرے آدمی کو جو دنیا پرست ہو اس کو آئیڈیل بناتا ہے اور اس کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، تو اس محبت کی وجہ سے وہ اسی کے ساتھ محشر میں بھی اٹھے گا۔ تو اس حدیث سے یہی مراد لے رہے ہیں، حدیث میں یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ آدمی دنیا میں جس چیز سے محبت رکھتا ہے یا وہ اپنے ذہن میں یا اپنے دل میں کسی دنیاوی شخص کو آئیڈیل بناتا ہے، تو یہ حدیث اسی شخص کے بارے میں بتائی گئی ہے کہ اسی شخص کے بارے میں کہ وہ آخرت میں بھی اسی کے ساتھ ہی اٹھے گا۔ اس لیے میرے پیارے دوستوں، دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈیل بنانا چاہیے، اس کی سنت کو، اس کے طور طریقے کو، تاکہ ہم محشر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شفاعت کا ذریعہ بنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر صحابہ نے سوال کیا کہ ایک شخص اس سے محبت تو کرتا ہے لیکن اس جیسا اعمال نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے بارے میں یہی حدیث فرمائی کہ المرء من احب، کہ جو شخص جس سے محبت رکھتا ہے تو وہ اسی کے ساتھ محشر میں اٹھے گا۔ تو صحابہ کرام کو جب یہ حدیث سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں دنیا میں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس حدیث کے سننے کے بعد ہمیں خوشی ہوئی۔ تو اسی طرح دوسری حدیث میں بھی تائید ہوتی ہے کہ المرء علی من خلیلہ، کہ جو دوست سے محبت رکھتا ہے وہ برے اعمال کر رہا ہو تو وہ اسی کے ساتھ، اسی دوست کے ساتھ اٹھے گا۔ تو یہی بات میں آپ کو تشریح میں نے آپ کو بتا دی پہلی ہی کہ دنیا میں اگر کوئی دنیاوی شخص کو اور ایسے فاسق اور فاجر کو اپنی محبت، ایسے شخص سے محبت اور آئیڈیل بناتا ہے تو معاشر میں بھی وہ شخص اسی کے ساتھ ہی اٹھے گا۔ تو دعا یہ کرنی چاہیے اللہ رب العزت سے کہ ہمارا خاتمہ کیا ہے، ایمان پر ہو، بالخیر ہو، تاکہ ہمیں محشر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے شفاعت اور اس کی شفاعت کا ذریعہ بنے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج کے دور میں جس طرح مساجد کو گرا رہے ہیں اور اسی طرح مدارس کے خلاف پروپیگنڈا لوگ کر رہے ہیں، چاہے وہ میمز کے ذریعے ہو، چاہے وہ ٹک ٹاک کے ذریعے، من احب المرء مبتدا ہے، مع یہاں پر مضاف ہے، من اسم موصول ہے، احبا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب فاعل سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے احبا۔ پھر ہوا ضمیر اس میں جو المرء کی طرف راجع ہے، وہ ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے۔ پھر اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا۔ صلہ ہوا اسم موصول کا۔ اسم موصول اپنے صلے سے مل کر مضاف الیہ ہوا۔ مضاف الیہ ہوا، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر
مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ تھی حدیث المرء مع من احب کی ترکیب۔ المرء مع من احب ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بتا دیا، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ترکیب دوبارہ سن لیں، المرء مبتدا، مع مضاف، من اسم موصول، فعل احب فعل و ضمیر جو المرء کی طرف راجع ہے، فاعل پھر اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہو اسم موصول کا، اسم موصول اپنے صلے سے مل کر مضاف الیہ ہوا، ما قبل جو مضاف ہے مع کے لیے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی، ما قبل میں جو مبتدا ہے اس کے لیے خبر ہوئی، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جملہ اسمیہ خبریہ اس لیے کہ جملہ اسم سے کیا ہوئی، ابتدا ہوئی جملے کی، اور خبر اس لیے کہ آگے جو مع من احبا یہ المرء کے بارے میں خبر دے رہے کہ ایسا شخص اس آدمی اسی کے ساتھ ہوگا، خبر دے رہے کہ من احبا کس کے ساتھ ہوگا، من احبا کہ جس سے وہ محبت دنیا میں رکھتا ہے اسی کے ساتھ محشر میں اٹھے گا۔ تو یہاں پر ترکیب اور ترجمہ حدیث نمبر 6 زیادہ طالبین کی مکمل ہوئی۔ آگے انشاءاللہ ہم ملتے ہیں حدیث نمبر 7 کے ساتھ۔